تو حضور کی چوکھٹ سے لوگ سوال کیا کرتے تھے، ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فی بعض الحاجہ، مجھے حضور سے کوئی حاجت تھی، اس کی تکمیل کے لیے میں حضور کی دہلیز میں حاضر ہوا۔ رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا۔ صحابہ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ حضور کی دہلیز پہ، دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے۔ حضور خود آتے تو کوئی حاجت کہہ دیتے، لیکن کبھی ناگزیر حالات ہوتے، ایمرجنسی حالات، تو دروازے پہ دستک دینا پڑ ہی جاتی۔ تو پھر ان کا طریقہ کیا تھا؟ امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر۔ پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے۔ انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ دستک دینے کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا، اے دربن خفیفن، اے دربن خفیفن و دقن لطیفن، اللہ اکبر، تعظیمن و تکریمن و تشریف۔ کہتے ہیں یہ آہستہ آہستہ ناخنوں سے دستک دینے کا مفہوم حضور کی چوکھٹ کے احترام اور اس بارگاہ کی لطافت کی وجہ سے تھا۔ ساغر صدیقی نے کیا خوب کہا تھا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے حضور کی دہلیز پہ دستک دی تو حضور تشریف لے آئے۔ اچھا رات کا موقع تھا، حضور نے ایسے ہی چادر اوڑی ہوئی تھی، بکل ماری تھی، میں نے حاجت کہی، حضور نے میری حاجت پوری فرما دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا، اور وہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی چادر کے اندر سے جس طرح کوئی ہو کسی کی جنبش کا احساس ہو رہا تھا، مجھ سے نہ رہا گیا۔ تو میں نے عرض کی حضور یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے بتلانے کی بجائے فکاشفہ، چادر کو کھول دیا۔ تو کہتے ہیں فائز الحسن والحسین علی ورقہ ہے۔ تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ تو خود ان کی محبت کا درس دیا۔ اچھا ایک روایت اور سنیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کا گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان۔ تو ماں کا بڑھاپا انہیں شام کی نمازوں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے روکتا، لیکن جی چاہتا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آقا کریم شام کی نمازوں میں جو قرات کرتے ہیں وہ سن کر کے اپنے قلب کی تسکین کا سامان کروں۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو ماں سے اجازت لی، امی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ماں کو لالچ یہ دی کہ امی میں حضور سے تمہارے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ بڑی اچھی تھی، ماں نے کہا بیٹے جاؤ میں اجازت دیتی ہوں، کیونکہ صحابہ کی آرزو یہ تھی کہ حضور کی زبان سے اگر دعائیہ کلمات نکل گئے تو پھر اجابت کا در تو کھلا ہوتا ہے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ جب کسی شخص کے ہاں تشریف لے جاتے تو اس کے دروازے پر 3 مرتبہ کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ جواب آتا 3 مرتبہ کہتے، جواب نہ آتا تو واپس تشریف لے جاتے۔ ایک صحابی کے دروازے پر حضور تشریف لے گئے اور جا کہا السلام علیکم، تو وہ بالکل دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس نے سنا بھی حضور کی آواز کو، پہچانا بھی، لیکن اس نے ہولے سے کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو اس نے پھر آہستگی سے اپنے دل میں کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو اس نے پھر دل میں کہا وعلیکم السلام۔ تو حضور واپس چل پڑے تو اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، عرض کی حضور میری خوش قسمتی کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے۔
بندہ حاضر ہے۔ حضور نے کہا میاں میں تو 3 مرتبہ کہا تھا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اور تم آگے سے بولے نہیں ہو، تو میں واپس جا رہا ہوں۔ عرض کی حضور میں نے تینوں بار سنا بھی اور پہچانا بھی کہ آپ ہیں، لیکن میں بولتا نہیں تھا، میں دل میں جواب دیتا تھا۔ میری خواہش یہ تھی حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ میری خواہش تھی بار بار حضور سلامتی کی دعا دیتے رہے۔ تو صحابہ کی آرزو ہوتی کہ حضور ہمارے لیے دعا کریں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے ماں سے کہا میں جاتا ہوں، مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھتا ہوں اور حضور سے ملوں گا اور آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ میں نے لالچ یہ دی تو ماں نے اجازت دے دی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، نماز مغرب پڑھی، سلام پھرا، تو میری آرزو یہ تھی کہ میں اپنے لیے اور ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں، لیکن حضور مشغول ہو گئے نوافل میں، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ تو نماز عشاء کھڑی ہو گئی، نماز عشاء پڑھی گئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا، نمازیں بھی 2 ہو گئی، اور جو وعدہ ماں سے کر کے آیا وہ ابھی تک پورا بھی نہیں ہوا۔ حضور سے ماں کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کروا سکا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ حضور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے حجرہ انور کی طرف بڑھ گئے۔ اب بہت پریشانی ہوئی، میں حضور کے پیچھے چل پڑا، تو بے تابی میں کچھ قدم تیز تیز اٹھے تو آواز پیدا ہوئی۔ آقا نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من انتا، حذیفہ تو؟ فرمایا میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ قل تو نعم، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، جو بات ابھی دل میں تھی لبوں پہ آئی نہیں ہے حضور نے پوری بھی کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اب کیا جواب دیتا، جو حاجت تھی وہ تو ہوگی، جو کام تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ تو حضور نے میری بات کا انتظار کیے بغیر فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر کبھی آیا نہیں، آج پہلی بار اللہ سے اجازت لے کے مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اور ساتھ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ آپ کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان فرامین نور کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں خود ان کے ساتھ محبت کا درس دیا ہے اور سبق سکھایا ہے۔ تو ماہ محرم خاص طور پہ اہل بیت کی یاد لے کر کے طلوع ہوتا ہے۔ آج یکم محرم میں حضرت عمر کی یادیں بھی تازہ ہیں۔ یکم محرم وہ آپ کی شہادت ہوئی تھی، ابو لولو فیروز نامی بدبخت نے آپ پر حالت نماز میں حملہ کر دیا تھا اور آپ کے علاوہ 13 آدمی زخمی کر دیے تھے، جس میں 9 آدمی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت واقع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محرم لہو لہو ہے، اس کی تاریخ جو ہے اس سے خون نچڑ رہا ہے۔ ہمارے لیے محرم جو ہے وہ دردناک یادیں لے کر کے طلوع ہوتا ہے۔ آج محرم کی پہلی شام ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ نئے سال کا آغاز درس قرآن سے ہو رہا ہے۔ یہ میری بھی خوش بختی ہے کہ میں بھی کوئی 300 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے اللہ کے قرآن کا درس دینے آپ کے یہاں پہنچا ہوں، اور آپ بھی گلی گلی سے نکل کر کے نئے سال کا آغاز اللہ کے قرآن کے درس سے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اس سال کو قرآن کی برکتوں سے امت مسلمہ کے لیے عروج کا سال بنا۔ رنگین و سادہ و دل نشیں ہے داستانیں، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ ہمارے سن ہجری کا آغاز حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔
بدبختی یہ ہے کہ امت دڑوں میں بٹ گئی. ایک طبقہ اصحاب رسول پر تبرہ بولتا ہے اور ایک طبقہ اہل بیت کا بغض اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم حضور کی نسبت سے اصحاب رسول کا بھی احترام کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اصحاب رسول نبی کے در والے اور اہل بیت نبی کے گھر والے. ہم گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں. ہم دونوں کی عظمتوں کے پہرے دار بھی ہیں اور ان کے نوکر بھی ہیں. ماہ محرم ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے اور اہل بیت کے ساتھ قلبی مبانست کے اور زیادہ جو ہے وہ ہمیں قریب کر دیتا ہے، قلبی مبانست پیدا کر دیتا ہے. ہمیں اہل بیت رسول کے ساتھ حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر کے عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستان رقم کی ہے، قیامت تک وہ یادیں اور وہ تذکرے تازہ رہیں گے.